الرحیم السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم شان حبیب الباری من روایت البخاری کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تقاضائے محبت۔ تقاضائے محبت یہ ہے کہ اپنے محبوب کی ہر حال میں اطاعت کی جائے۔ یاد رہے کہ محبت دعویٰ ہے اور اس کی بہترین دلیل اطاعت ہے۔ اطاعت کے بغیر دعویٰ محبت محض بے جان تنکوں کا ایسا آشیانہ ہوگا جو آندھی کے ایک ہی جھٹکے سے ٹوٹ کر بکھر جاتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا کہ وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ اور رسول کی، پھر اگر وہ منہ پھیریں تو یقیناً اللہ دوست نہیں رکھتا کفر والوں کو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع بإذن اللہ، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا وہ اسی لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تیسری آیت ہے، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روح گردانی نہ کرو اور تم تو سنتے ہو۔ چوتھی ہے، اے ایمان والو اللہ اور رسول کی بات قبول کرو جب رسول تمہیں اس بات کی طرف بلائے جس میں تمہاری زندگی ہے۔ پانچویں، جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بے شک اللہ کی اطاعت کی۔ چھٹی، اور کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کو جب اللہ اور رسول کسی بات کا فیصلہ کر دے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو اپنے کام کے بارے میں اختیار ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو بے شک وہ کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ ساتویں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا تو بے شک اللہ اس کو سخت عذاب دینے والا ہے۔ آٹھویں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس کو ایسے باغوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ نویں، تمہارے لیے سیرت مصطفیٰ ایک بہترین نمونہ ہے۔ دسویں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتا بے شک اس کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ مذکورہ صدر آیات قرآنی سے معلوم ہوا کہ اطاعت خدا اور اطاعت مصطفیٰ کتنی اہم چیز ہے، اور جو اطاعت خدا و رسول کو چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے کتنی ذلت و رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کیا حکم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنۃ الا من آبا، تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی، من یابا، انکار کون کرے گا؟ فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ بخاری کتاب الاعتصام۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جبکہ آپ سوئے ہوئے تھے۔ ایک فرشتے نے کہا، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ دوسرے نے جواب دیا، بے شک ان کی آنکھ سوتی ہے مگر دل بیدار رہتا ہے۔ ایک نے کہا، ان صاحب کی مثال بیان کرو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس میں دسترخوان بچھایا اور بلانے والے کو بھیجا، پس جس نے دعوت قبول کر لی وہ گھر میں داخل ہوا اور دسترخوان سے کھانا کھایا، اور جس نے دعوت قبول نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ دسترخوان سے کھانا کھا سکا۔ ایک نے کہا، بات کو ذرا واضح کیجیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ گھر سے مراد جنت ہے، بلانے والے تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ فمن آتا محمدًا فقد آتا اللہ ومن آسا محمدًا فقد آسا اللہ و محمد فرقم بین الناس، بس جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی خدا کے بندوں اور باغیوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ بخاری کتاب الاعتصام۔ اس عظیم روایت سے مندرجہ ذیل امور اخذ ہوتے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتے بھی مدہ سرا ہیں
اور حضور کی عظمتوں کا تہ دل سے اعتراف کرتے ہیں۔ حضور کا قلب اطہر ہر وقت بیدار رہتا ہے۔ حضور کے دسترخوان نعمت کی ساری خدائی مہمان ہے۔ حضور سب کو اللہ کی عطا سے عطا کر رہے ہیں۔ جو حضور کے اس دسترخوان کا منکر ہے وہ اللہ کی عطا کا منکر ہے، اور جو اس دسترخوان کا کاریزہ چین ہے وہی جنت میں کوثر کے ساغر رحمت کا مستحق ہوگا۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں خدا مالک نبی وارث، خدا موتا نبی قاسم، خدا خالق ہے عالم کا، نبی والی ہے خلقت کا، جسے جو کچھ بھی ملتا ہے انہی کے در سے ملتا ہے، کہ ان کا ہاتھ مظہر ہے خدا کے دستے قدرت کا۔ جنت حضور کا گھر ہے۔ حضور صاحب خانہ فردوس ہیں، جنت کی طرف بلانے والے ہیں اور جنت عطا کرنے والے ہیں۔ حضور حق و باطل کے درمیان عظیم اور ناقابل تصویر حد فاصل ہیں۔ حضور کے دامن رحمت سے وابستگی پیدا نہ ہو تو آدمی لاکھ صاحب خورد صاحب فکر ہونے کے باوجود منزل مراد تک نہیں پہنچ سکتا۔ عمر بن ہشام کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار نہ کی تو وہی ابو جہل کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ موجودہ دور میں ہزاروں اہل دانش موجود ہیں۔ انسان عرصہ گیتی سے بہت دور چاند کی ہوش ربا کائنات کی سیر کر چکا ہے۔ ہواؤں میں بے باک شاہین کی طرح کلآوازیاں لگا رہا ہے، اپنے ناخن عقل سے اسرار کائنات کی پیچیدہ گرہیں کھول رہا ہے، مگر کیا ہے؟ بقول نیوٹن، میں ایک عظیم ریاضی دان ہونے کے باوجود اپنے آپ کو اس نادان بچے کی طرح محسوس کرتا ہوں جو سمندر کے کنارے بیٹھ کر سیب کے ٹکڑوں سے کھیل رہا ہے۔ اسے سمندر کی بے کرانیوں کی کچھ سمجھ نہیں آتی۔ اس بے کسی کی آخر وجہ کیا ہے؟ یہی کہ اس وقت تک قلب و نظر کے دریچے واہ نہیں ہوتے جب تک آفتاب چرخ نبوت کی ضیاءریز کرنیں ان پر دستک دینا یا نہ شروع کر دیں۔ جو ان نورانی کرنوں سے مستفیض ہیں ان کا حال بھی پڑھ کر دیکھ لیں۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعن کا نعرہ بلند کرتے دکھائی دے رہے ہیں قصیدہ غوثیہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت عظیم انعام ہے، اس لیے کہ اس نسبت کے لالہ زاروں میں ہدایت کے خوش اثر پھول پیغام راحت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بخشے ہے جلوہ گل ذوق تماشا غالب، چشم کو چاہیے ہر رنگ میں واہ ہو جانا۔ ایک اور مثال حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میری مثال اور اس کی جس کے ساتھ مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے اس شخص جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس گیا اور کہا، اے قوم، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک فوج دیکھی ہے، میں تمہیں ڈرانے والا ہوں، لہٰذا اپنے آپ کو بچا لو۔ ایک جماعت نے بات مانی اور پناہ گاہ میں جا چھپے، دوسری جماعت نے بات نہ مانی، صبح لشکر نے حملہ کر کے ان کو ملیہ میٹ کر دیا۔ بس یہ مثال ہے اس کی جس نے میری اطاعت کی اور اس کی پیروی کی جو میں لے کر آیا ہوں، اور وہ اس شخص کی مثال جس نے مجھے جھٹلایا اور نافرمانی کی راہ اختیار کی۔ بخاری کتاب الاعتصام۔ اطاعت رسول اور صحابہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پاک کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو عرب کے کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے خلیفہ رسول، آپ ان لوگوں سے کیسے لڑیں گے؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، واللہ میں ان سے لڑتا رہوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے۔ واللہ اگر انہوں نے جانور باندھنے کی رسی دینے سے بھی انکار کیا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے تو اس انکار پر میں ان سے ضرور لڑوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ جہاد کے لیے کھول دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی۔ پھر حضور نے وہ انگوٹھی پھینک کر کہا، انی لن البسہ ابدا، میں اسے اب کبھی نہیں پہنوں گا۔ فانبذ الناس خواتیمہم، پس لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا مگر لوگ اس کے کرنے سے اجتناب ہی کرتے رہے۔ یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے، اس کام کو کرنے سے احتراز کرتے ہیں جس کو میں کرتا ہوں، حالانکہ خدا کی قسم ان کی نسبت مجھے اللہ کا زیادہ علم ہے اور اس کا ڈر بھی مجھے زیادہ ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور فرمایا، اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ بخاری کتاب المناسک۔ صحابہ کرام کی تمام زندگی اسوہ پیغمبری کا دل نشین نمونہ تھی۔ وہ سراپا اطاعت رسول کے سانچے میں ڈھلے ہوئے تھے۔
سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے میں اسے کیے بغیر نہیں چھوڑتا، اگر میں آپ کے حال سے کسی بات کو چھوڑ دوں تو مجھے خوف ہے کہ میں سنت سے منحرف ہو جاؤں گا۔ بخاری، ابو داؤد، نسیم الریاض۔ در حقیقت یہ اطاعت تقاضۂ محبت ہے، اس کے بغیر دعویٰ عشق قابل التفات نہیں سمجھا جا سکتا۔ حضور سیدنا مجدد الفسانی کا تذکرہ فرماتے ہیں کمال محبت کی علامت شریعت کی کمال اطاعت ہے، اور شریعت کی اطاعت علم و عمل اور اخلاص پر منحصر ہے۔ دفتر دوم، مکتوب 42۔ جو کرنی ہے جہانگیری، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پر رکھ، خداوند عجم ہو جا۔ حاصل تحریر۔ قرآن و حدیث سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اطاعت مصطفیٰ ہی ذریعہ نجات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر فرمایا ہے جو میری سنت کا باغی ہے وہ مجھ سے نہیں۔ بخاری۔ ذرا خیال کیجئے کہ جب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دربار سے نکال دیں تو پھر کون سی پناہ گاہ ہے جو انسان کو سر چھپانے کے لیے میسر ہوگی؟ کون سا سہارا ہے جو اسے بڑھ کر تھام لے گا؟ یہ حضور ہی ہیں جو راضی ہو جائیں تو اللہ بھی راضی ہو جاتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں میں دیکھتی ہوں آپ کا رب آپ کی مرضی پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ بخاری۔ حضور کی رضا کس چیز میں پوشیدہ ہے؟ ظاہر ہے سنت مطہرہ پر عمل کرنے میں۔ جو سنت پر عمل پیرا ہوتا ہے دنیا و عقبہ اس کے ریزہ چین ہو جاتے ہیں۔ حواشی دریچہ پنجم، 5واں چیپٹر، 5۔ یہ حضور کی خصوصیات سے ہے ورنہ کافر کا کوئی عمل فائدہ نہ دے گا۔ سیرت رسول عربی، سواد 34، مطبوعہ ضیاء القرآن۔ اس طرح کی اور روایت ہے، حضرت زارے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے سرکار کے دست نبوت اور قدم اطہر کو چوما۔ ابو داؤد جلد 2، سواد 218، اور اس طرح ڈفرینٹ۔ حضرت صفوان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایک دفعہ 2 یہودی حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوال پوچھے۔ آپ نے جواب دیے تو انہوں نے آپ کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دیا اور اقرار کیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ترمذی، مشکوٰۃ، کتاب الاذکار، شرف کا اکبر المغانسی، ہجرت اللہ للعالمین۔ ایسی روایات صحابہ سے اکثر منقول ہیں۔ مثلا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو چوما۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ چوم لیا۔ صحابہ اکثر ایک دوسرے کے ہاتھوں کو بوسہ دیا کرتے تھے۔ ایسے واقعات سے صحابہ کا جذبہ اطاعت مزید بڑھ جاتا تھا اور وہ نئے ولولے کے ساتھ سنت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جاتے تھے۔ دریچہ ششم یعنی 6 چیپٹر۔ صد جلوہ رو برو ہے جو مزرگاں اٹھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہم نے کیا کچھ نہیں پایا۔ ہم کشاکش غم ہائے دوراں سے نیم جاں تھے، حضور نے ہمیں دولت سکون سے نوازا۔ ہم سرگشتہ خمار جہالت تھے، حضور نے ہمیں شاہراہ ہدایت پہ گامزن کیا۔ ہم خاکستر نشیں تھے، حضور نے ہمیں رشک ماہ پرویں کر دیا۔ ہم بکھر چکے تھے، مٹ چکے تھے، حضور نے ہماری ہستی کے اجزائے پریشاں کو اکٹھا کیا اور مان پڑتے چہروں کو روکش خورشید عالمتاب بنا دیا۔ آ گیا تھا ان کے ہونٹوں پر تبسم خواب میں، ورنہ اتنی دلکشی کب تھی شب مہتاب میں۔ وہ دیار محبوب جس کی ایک جھلک عشاق خستہ جاں کے لیے خیات افروز ہے، جس کی دلنشیں شامیں صبح زندگی کی بشارت دیتی ہیں، جہاں رحمت کی گھٹائیں ہر آن گناہگاروں کو اپنے دامن میں چھپا لینے کے لیے مچلتی رہتی ہیں، جس کے ہر ذرے پہ فردوس فدا کیا کہنا، وہ تیرے گلشن فاراں کی فضا کیا کہنا۔ احسان شناسوں کا تہ دل سے اعتراف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ہجرت کر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے والا تھا تو راستے میں یہ شعر پڑھتا تھا، یہ تسلیم کے شب دراز بڑی دردناک تھی، مگر شکر ہے جو دام کفر سے نجات ملی۔ بخاری کتاب المناقب میں شہنشاہ حبشہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رجل صالح یعنی نیک آدمی کے نام سے یاد فرمایا ہے۔ نجاشی کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس نے ایک عاشق رسول، ایک احسان شناس اور ایک حضور کی برکتوں کا تہ دل سے اعتراف کرنے والے کی اثر انگیز اور انقلاب آفرین تقریر سنی تو نگاہوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے، دل کے اندھیرے چھٹ گئے، شعور میں اجالے اتر آئے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والے الفاظ کیا تھے جنہوں نے سور اسرافیل کا کام کر دکھایا تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے، اے بادشاہ،
ہم جہالت میں مبتلا تھے، بتوں کو پوجتے تھے، نجاست سے آلودہ تھے، مردار کھاتے تھے، شراب پیتے تھے، چوری کرتے تھے، جوا کھیلتے تھے، زنا کرتے تھے، بےہودہ بکا کرتے تھے۔ ہم میں انسانیت کا نام و نشان نہ تھا۔ ہمسایوں سے بدسلوکی، مسافروں کے ساتھ ظلم، مظلوموں کی ادھر ثانی ہمارا شیوا تھا۔ ایسی حالت میں خدا نے ہم پر رحم فرمایا اور ہم میں نبی پیدا فرمایا جس کے نسب و حسب، صداقت و امانت اور شرافت سے ہم خوب واقف ہیں۔ اس نے ہمیں توحید کی دعوت دی، اس نے ہمیں بتوں کی پوجا سے روکا، اس نے ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی، وعدہ پورا کرنے، رحم کرنے، گناہوں سے دور رہنے، برائیوں سے بچنے، نماز پڑھنے، صدقہ کرنے اور روزے رکھنے کی تعلیم دی۔ بس ان باتوں پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی ہے۔ اس کے آگے تقریباً ساری کتابوں کے نام ہیں: تاریخ طبرہ، سیرت ابن ہشام، تاریخ اسلام از میٹھی، تاریخ اسلام از زندوی، محسن انسانیت، سیرت النبی از محمد حسین ہیکل، ریاض تاریخ، سیرت المصطفیٰ، سیرت شبلی نعمانی، سیرت رسول عربی، تاریخ و سیر کی تقریباً تمام کتب۔ احسان شناس اپنے محسن کو ہمیشہ تعظیم کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ حضور ہی تھے جنہوں نے فضل الہی سے ہزاروں لاکھوں شریدگان روزگار کو خوشیاں تقسیم کی اور مقام انسانیت سے بے خبر لوگوں کو انسانیت کی عظمت و رفت بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے پنجہ استبداد میں تڑپنے والے بے کس و نادار لوگ سکون کی زندگی بسر کرنے لگے۔ حضور سے فیضیاب ہونے والے فیض اندام جہاں جہاں بھی گئے، وہاں وہاں ہی حضور کی برکتیں ان کے شامل حال رہیں۔ پھر ان کے دامن برکت سے وابستہ ہونے والے بھی برکت رساں اور برکت نشاں بن گئے۔ سلمان فارسی، بلال حبشی، صہیب رومی، کس کس کا نام لوں، کس کس کا ذکر کروں؟ جو بھی آیا مینارہ نور بن گیا، نجم سحر کی صورت اختیار کر گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یثرب میں تشریف فرما ہوئے تو اہل یثرب نے ازحد خوشی محسوس کی۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اہل مدینہ کو اتنی خوشی مناتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جتنی خوشی انہیں حضور کی تشریف آوری سے ہوئی۔ بخاری کتاب المناقب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے یثرب بیماریوں کا گھر تھا۔ حضور نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس شہر کی ہوا کو ہمارے لیے صحت بخش بنا دے، اس کے سا اور مد میں برکت دے اور اس کے بخار کو حجفہ کی طرف منتقل کر دے۔ بخاری کتاب المناقب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول فرمائی۔ آج مدینہ رسول جہاں بھر کے مسلمانوں کی روحانی و جسمانی بیماریوں کا علاج ہے، شفا کا گھر ہے۔ کہاں یہ شہر کے مصائب کی آماجگاہ تھا اور کہاں یہ مرتبہ ملا کہ رب کائنات بھی اس کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔